ابھی ورلڈ اکنامک فورم ہوا اسی سال کا، اس میں دنیا کے لیڈرز کو کہا گیا کہ بتائیے کہ پہلے 10 گلوبل رسکس کیا ہیں شارٹ ٹرم کے اندر. تو کسی نے نیوکلیئر وار کو نمبر 1 نہیں کہا، کسی نے کلائمیٹ چینج کو نمبر 1 نہیں کہا. ورلڈ اکنامک فورم جہاں پوری دنیا کی کارپوریٹ انڈسٹری جو کہ ساری ویسٹ سے ہی آتی ہے، زیادہ تر سی او سارے ویسٹ کے تھے اور اس میں ورلڈ لیڈرز بھی ہوتے ہیں. What was the number 1 risk they said for the global order? Misinformation. And what was number 3 risk? Polarization, which is product of this misinformation. So this has become such a big threat for societies and countries that everyone is trying to grapple with it in their own way. اور یوں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں سوسائٹیز ایک پولرائزیشن کا شکار ہے. ہم ہی نہیں ہیں. آج امریکہ کی سیاست میں اور پاکستان کی سیاست میں 19-20 کا فرق ہے پولرائزیشن کے لحاظ سے. پاکستان کی سیاست میں اور یورپ کی سیاست میں 19-20 کا فرق ہے پولرائزیشن کے لحاظ سے، چونکہ اس کے پیچھے یہ ٹیکنالوجیکل ایک چینج ہے جو پوری اس میڈیا کے پروسیس کو مائکرو میڈیا کے ذریعے لا کے ان میسیجنگ کو جو مائکرو میسیجز تھے ان کو ایک بڑے سکیل کے اوپر ایمپلیفائی کر کے سوسائٹیز میں اس کی بنیاد فراہم کر رہے ہیں. یہاں پہ بلاسفیمی پہ بات ہوئی اور بڑی تالیاں بھی لگی. تو میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ کہ کیا امریکہ میں بلاسفیمی نہیں ہے؟ جائیں امریکہ میں ہولوکاسٹ کے خلاف بات کریں. آپ امریکہ میں جائیں، جا کے اسرائیل کی جینوسائیڈ پہ بات کریں، آپ کو پتہ جائے گا کہ کیا آپ کو ہو رہا ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی ہم کوئی بڑے دنیا میں جاہل قسم کے لوگ ہیں کہ ہمارے ہاں کیوں بلاسفیمی ہے، یہ دور ایک ایکسپیریمنٹیشن کا دور ہے. ہر سوسائٹی، ہر معاشرہ اپنے تجربے کے بنیاد پہ اس صورتحال کا سامنا کر رہا ہے. کیونکہ اس وقت جرنلزم کا فیوچر ہی سٹیک پہ نہیں ہے یا ڈیفائن نہیں ہو رہا، بلکہ پوری انسانی تمدن اور تہذیب ری ڈیفائن ہو رہی ہے. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ انسان اپنے اس سفر میں مختلف ایسے مراحل سے گزرا ہے کہ جسے بایولوجی کے ٹرم میں اسٹیٹ آف پنکچویٹڈ ایکولیبریم کہتے ہیں، کہ جب ماحول میں اتنی بڑی تبدیلی ہوتی ہے کہ جس میں پورا منظر نامہ اور سروائیول کرنے والے اور ختم ہونے والوں کی ایک نئی فہرست بن رہی ہوتی ہے. تو ہمارے اس پورے سفر میں بھی جو ٹیکنالوجی کا ریولوشن ہے اس نے ایک نئے عہد کی بنیاد رکھی ہے، اور جو پچھلا 300 سال کا عہد تھا جسے انڈسٹریل ریولوشن کہتے تھے، اور ہمارے بہت سارے انڈسٹریز اور پیمانے اور ضابطے اس دور کے اور اس عہد کے تقاضوں کے مطابق انہوں نے نمو پائی یا پرورش پائی. تو آج وہ سارا جو ریگولیٹری فریم ورک ہے جو اس انڈسٹریل عہد کا تھا وہ irrelevant ہو رہا ہے. اور جب اتنی بڑی تبدیلی یا چینج آتی ہے سوسائٹی میں اور سٹیٹس کو ٹوٹتا ہے تو نئی نئی قوتیں بیدار ہوتی ہیں، کئی چیزوں کو چیلنج بھی ہوتا ہے، اور سوسائٹی میں اس چینج اور آرڈر کی جو کشمکش ہے وہ تیز ہو جاتی ہے. یہ دور ایک ایکسپیریمنٹیشن کا دور ہے. ہر سوسائٹی، ہر معاشرہ اپنے تجربے کے بنیاد پہ اس صورتحال کا سامنا کر رہا ہے. میں ابھی انٹرسٹنگ گفتگو سن رہا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا ذہنی طور پہ آزاد ہونے کی ضرورت ہے. ہر ملک کی اپنی کانٹیکسٹ ہے، ہر ملک کا اپنا منظر نامہ ہے، ہر ملک کے اپنے مسائل ہیں. امریکہ کے مسائل برطانیہ کے نہیں ہیں، اور جو کچھ برطانیہ نہیں ہے. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب ممالک اپنی اپنی پس منظر میں اور کانٹیکسٹ میں ایوالو کر رہے ہیں. یہاں پہ بلاسفیمی پہ بات ہوئی اور بڑی تالیاں بھی لگی. تو میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ کہ کیا امریکہ میں بلاسفیمی نہیں ہے؟ کیا آپ امریکہ میں ہولوکاسٹ کے اوپر کوئی سوال کر سکتے ہیں؟ نو، دیٹس کنسیڈرڈ بلاسفیمس. تو ان کے اپنے کچھ تقاضے ہیں جس کے اوپر انہوں نے کچھ چیزوں کو محرمات بنا دیا ہے کہ آپ ان چیزوں پہ بحث نہیں کر سکتے. آپ برطانیہ میں جائیں، آپ رائل فیملی کے اوپر بات کر سکتے ہیں، وہ ایک محرمات ہے، اس کو انہوں نے تقدس کی علامت رکھا ہے، وہ ان کی بلاسفیمی ہے. تو
تو ہر سوسائٹی کی اپنے اقدار کے مطابق کچھ وہ چیزوں کو کہتے ہیں کہ جی نہ چھو سکتے. پاکستان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر پاکستانی سوسائٹی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں, لہذا وہ ہماری بلاسفیمی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ایک عقیدت یہ رکھتی ہے قوم, اور یہ کہتی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ہم تنقید یا ان کے تقدس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے, تو یہ ہمارے عقیدہ اور ایمان کی نشانی ہے, اور اس پہ کوئی کمپرومائز پاکستانی یا مسلمان نہیں کرتا, تو اس لیے بلاسفیمی ہے. جب اگر بلاسفیمی ہے تو کیا آپ اسے اسٹریٹ جسٹس کے لیے کھلا چھوڑ دیں گے؟ اگر ایک قانون ہے تو دراصل وہ اسٹریٹ جسٹس کا راستہ روکنے کے لیے ہے کہ اگر کوئی یہ الزام لگتا ہے تو ریاست انٹروین کرے اور اس بات کو دیکھے کہ کسی پہ وہ غلط نہیں ہونا چاہیے, اور اگر اس کی مس ایپلیکیشن ہے تو اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی ہم کوئی بڑے دنیا میں جاہل قسم کے لوگ ہیں کہ ہمارے ہاں کیوں بلاسفیمی ہے, کسی جگہ اعلانیہ بلاسفیمی ہے, کسی جگہ غیر اعلانیہ بلاسفیمی ہے. آپ جائیں امریکہ میں ہولوکاسٹ کے خلاف بات کریں, آپ امریکہ میں جائیں جا کے اسرائیل کی جینوسائیڈ پہ بات کریں, آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کیا آپ کو ہو رہا ہے. تو اس لیے ہر ملک کے اپنے تقاضے ہیں, ہر ملک کی اپنی کانٹیکسٹ ہے. اور اسی طرح آزادی کی بات تھی کہ فرسٹ امینڈمنٹ, آپ کی بات میں بڑا متاثر ہوں اس چیز سے. آپ مجھے بتائیے جب عراق کے اوپر حملہ ہوا, آج تک کتنے لوگوں نے رپورٹنگ کی ہے کہ کتنے ملینز, لاکھوں مسلمانوں کا شام کے اندر, لبنان میں, عراق میں, اور یہ جو وار کی گئی ہے دہشت گردی کے نام پر, اگر کوئی مسلمان ملک ہوتا تو آج پتہ نہیں اس کا کیا اشر ہو گیا ہوتا. سیکیورٹی کونسل نے اس کا دانہ پانی بند کر دینا تھا. لیکن جب عراق پہ حملہ ہوا تو کیا پورے میڈیا نے اس کا ساتھ نہیں دیا, اسٹیٹ کے بیانیے کا ساتھ نہیں دیا؟ کون تھا جو لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ جھوٹی رپورٹوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے؟ تو لہٰذا آزاد سے آزاد جمہوریت کے اندر بھی جو ریاست کا بیانیہ ہے وہ چل جاتا ہے. اگر ہمارے یہاں بھی چل جاتا ہے تو اس میں کوئی ہم دنیا سے فرق نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں بڑی ریلیٹیو ہیں, اور ان کو اپنے اندر کوئی عیب سمجھ کے اور کیڑے نکال کر نہیں دیکھنا چاہیے. یہ وہ مسائل ہیں جن کا دنیا کا ہر ملک سامنا کر رہا ہے, اور اگر وہ آزادیاں مغرب کے اندر ہیں, یورپ کے اندر ہیں, تو ان آزادیوں کے ساتھ کیوں پھر نسل پرستی کی آوازیں اٹھ رہی ہیں یورپ کے اندر؟ کیوں فرانس کے اندر, جرمنی کے اندر کیوں نسلی تعصب کی آوازیں ہو رہی ہیں؟ وہاں تو ایک بڑی پھر پولرائزیشن ہونی چاہیے تھی. اصل میں دیکھیے چیزیں بڑی مختلف ہیں. جیسے میں نے کہا کہ یہ دور ایک تبدیلی کا دور ہے اور ٹیکنالوجی ڈریون دور ہے. میس میڈیا کا جو دور تھا وہ اب شفٹ ہو گیا ہے مائکرو میڈیا میں, اور اس سے ہر سوسائٹی ایک بڑے انقلاب سے دوچار ہے. جب میس میڈیا کا دور تھا تو میڈیا کی بنیادی ضرورت کیا تھی؟ ویورشپ, بیکاز دیٹ از ویئر یور ایڈورٹائزنگ ریونیو واز کنیکٹڈ. کہ آپ کی کتنی ویورشپ ہے اتنا آپ کو ایڈورٹائزنگ ریونیو زیادہ آئے گا. لہٰذا اگر آپ نے ویورشپ بڑھانی ہے تو مارکیٹنگ کرنی ہے کہ کون زیادہ سے زیادہ اپنے طرف لوگوں کو راغب کر سکتے ہیں. اگر آپ نے براڈ ریچ کرنی ہے تو یو ہیو ٹو کم ود یونیفائنگ تھیمس. آپ کو ایسے موضوعات کو ابھارنا پڑے گا جس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی پذیرائی ہو, آپ کی ویورشپ زیادہ ہو, آپ کے ایڈورٹائزنگ ریونیو بڑھیں. تو لہٰذا میس میڈیا کے دور میں ایک یونیفائنگ ایلیمنٹ موجود تھا, چونکہ ہر میڈیا ایک براڈ ویورشپ اور ٹارگٹ آڈینس کی تلاش میں تھا. لہٰذا وہ ایک ایسی میسیجنگ کرتا تھا کہ جس سے لوگوں کو آپ زیادہ سے زیادہ راغب کر سکیں. لیکن جب مائکرو میڈیا آیا تو مائکرو میڈیا اس پابندی سے آزاد ہے, اور مائکرو میڈیا نے ہر اس میسج کو کہ جو ڈیوائسو تھا, جو نیچے چھپا ہوا تھا, جس کو میس میڈیا اس لیے نہیں پکڑتا تھا کہ اس سے اس کی ویورشپ متاثر ہو سکتی ہے, مائکرو میڈیا نے اس ہر ڈیوائسو ہیٹ کے میسج کو زبان دے دی اور گلوبل لیول پہ ایمپلیفائی کر دیا. لہٰذا وہ جہاں جہاں پاکٹس تھیں وہ ساری کنیکٹ ہو کے وہ ایک نئی کانسٹیٹوئنسی بننی شروع ہو گئی. اور یوں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں سوسائٹیز ایک پولرائزیشن کا شکار ہے. ہم ہی نہیں ہیں. آج امریکہ کی سیاست میں اور پاکستان کی سیاست میں 19-20 کا فرق ہے پولرائزیشن کے لحاظ سے.
پاکستان کی سیاست میں اور یورپ کی سیاست میں 19-20 کا فرق ہے پولرائزیشن کے لحاظ سے، چونکہ اس کے پیچھے یہ ٹیکنالوجیکل ایک چینج ہے جو پوری اس میڈیا کے پروسیس کو مائکرو میڈیا کے ذریعے لا کے ان میسیجنگ کو، جو مائکرو میسیجز تھے، ان کو ایک بڑے سکیل کے اوپر ایمپلیفائی کر کے سوسائٹیز میں اس کی بنیاد فراہم کر رہے ہیں۔ ابھی ورلڈ اکنامک فورم ہوا اسی سال کا، اس میں دنیا کے لیڈرز کو کہا گیا کہ بتائیے کہ پہلے 10 گلوبل رسکس کیا ہیں شارٹ ٹرم کے اندر، تو کسی نے نیوکلیئر وار کو نمبر 1 نہیں کہا، کسی نے کلائمیٹ چینج کو نمبر 1 نہیں کہا۔ ورلڈ اکنامک فورم جہاں پوری دنیا کی کارپوریٹ انڈسٹری، جو کہ ساری ویسٹ سے ہی آتی ہے، زیادہ تر سی او سارے ویسٹ کے تھے، اور اس میں ورلڈ لیڈرز بھی ہوتے ہیں، what was the number 1 risk they said for the global order? Misinformation. And what was number 3 risk? Polarization, which is product of this misinformation. So this has become such a big threat for societies and countries that everyone is trying to grapple with it in their own way. So جیسے میں نے کہا کہ اس دور میں ہر سوسائٹی آپ کو سٹرگل کرتی ہوئی نظر آئے گی کہ اس فریڈم کو بھی کیسے برقرار رکھنا ہے اور اس آرڈر کو بھی کیسے پریزرو کرنا ہے جو کہ اس نئی پرولیفریشن آف انفارمیشن سے براہ راست ایک تصادم کے ساتھ ہے یا اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ اور اس کو کرنے کے لیے یورپ اپنے طریقے سے ڈیل کر رہا ہے، امریکہ اپنے طریقے سے ڈیل کر رہا ہے، ہم اپنے طریقے سے ڈیل کریں گے، ہندوستان اسے اپنے طریقے سے ڈیل کرے گا۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں ایک ایسا ایکولیبریم ہونا چاہیے کہ جس میں ہم آزادیوں کا، بنیادی حقوق کا بھی خیال رکھیں، لیکن آزادی حق کے بنیاد کے اوپر ایک انارکی بھی سوسائٹی کے اندر، اور وہ پولرائزیشن بھی نہ پیدا ہونا دیں کہ جس سے ہمارے سوسائٹی کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ میں یہ کیوں باتیں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ آئی ایم وکٹم آف آل دس دیٹ ہیز ہیپنڈ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے، ایک ایسے نوجوان نے جس کو میں جانتا بھی نہیں تھا، میرا اس کے ساتھ کوئی تنازعہ بھی نہیں تھا، میڈیا سے اور سوشل میڈیا سے متاثر ہو کے اس کے ذہن میں جو نفرت بھری گئی، اس نے اس نفرت کو ایک پستول کی گولی میں ڈھال کر میری جان لینے کی کوشش کی، اور وہ گولی آج بھی میرے پیٹ میں موجود ہے، اور ہر روز مجھے یہ یاد دلاتی ہے کہ یہ نفرت کا جو افریب ہے یہ کتنا بڑا افریب ہے، کہ یہ ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ انسان کو اشرف المخلوقات سے ایک بیسٹ کے اندر، ایک حیوان کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ بتائیے جب ہولوکاسٹ ہوا تو کیا جرمنی کے لوگ ان پڑھ تھے؟ کیا جرمنی کے لوگ کوئی جاہل ترین لوگ تھے؟ جرمن قوم یورپ کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی اور قابل ترین قوم تھی، لیکن آج کسی جرمن سے آپ اس دور کا ذکر کریں تو کہتا ہے ہمیں شرمندہ نہ کریں۔ وہ کیا چیز تھی جس نے ان کو یہ سب کچھ کرنے پہ اجاگر کیا؟ ایک کانفرنس ہو رہی تھی فرانس میں ایکسٹریمزم پہ، تو وہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کہ ایکسٹریمزم کیسے پیدا ہوتا ہے۔ سب نے کہا، کسی نے کہا جی غربت سے، کسی نے کہا جی جہالت سے، بے روزگاری سے، فلاں سے فلاں سے۔ تو ایک پروفیسر تھے غالباً آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ایمریٹس، 80-85 سال کے بزرگ تھے، اور ہی واز اے جرمن جیو۔ تو وہ سن رہے تھے ساری بات، اور انہوں نے پھر آخر میں یہی سوال اٹھایا، انہوں نے کہا جی آپ کی باتیں ٹھیک ہیں، کچھ باتیں سب میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو جرمنی میں ہوا جو کچھ، وہ کیا جہالت کی وجہ سے ہوا، تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہوا؟ وہ سب چیزیں، انہیں تو بڑے پڑھے لکھے تھے وہ لوگ۔ اس نے کہا کہ انسان ایک بہت اچھی مشین ہے، لیکن اس میں 2 وائرس آ جائیں تو اس کا دماغ ریشنلٹی اور عقلیت چھوڑ کے حیوانیت اختیار کر لیتا ہے اور بیسٹ بن جاتا ہے، اور وہ 2 وائرس ہیں ہیٹ اور پریجوڈس، کہ جب بھی آپ کسی کے دماغ میں ہیٹ اور پریجوڈس انجیکٹ کر دیں گے تو دیٹ مائنڈ ول لوز آل ریشنلٹی، اور ہمیں بھی آج انہی چیزوں کا سامنا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ لندن میں کیا گیا، کیا اس سے ان کی عزت میں کمی ہوئی؟ ان کو تو وہ آنر مل گیا جو ان کو ملنا تھا۔ عزت میں کس کی کمی ہوئی؟
پاکستانی قوم کی عزت میں کمی ہوئی کہ یہ کردار ہے پاکستانیوں کا. یہ کس قسم کا یا یہ آزادی ہے جس کے لیے ہم اسپائر کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں نفرت اتنی بھر دی جائے کہ وہ ایک شہری ہونے کا اور ایک فرد قوم کے ہونے کا احساس بھی بھلا دیں. کیا یہ آزادی ہے کہ آپ لوگوں میں عصبیت اس سطح پہ لے جائیں کہ وہ میدان عرفات اور وہ صحیح کا مقام کہ جہاں خدا کہتا ہے کہ 2 سفید چادروں میں ہر بندہ بادشاہ کیا غلام کیا، ہر بندہ اپنی شناخت کو بھلا کے 2 سفید چادروں کے اندر اللہ کے حضور پیش ہو، تو وہاں پہ آپ ایک سیاسی جماعت کے جھنڈے لگا کے خود کو ممتاز کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے یہ اگر آزادی ہے تو فرینکلی یہ آزادی کوئی اچھی آزادی نہیں ہے.